بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صلوات محمد زحمت فرمائیں قریب کی ہو جا دامن بڑھ کے زیادہ ہو سکتے ہیں حضرات وقار محبان علی اطہار شیعان حیدر کرار ساکنان بزم معرفت سرمستان محکدہ ولایت ان ایام کی مناسبت سے معزز محترم عارفین کی بارگاہ ذہن میں مفہوم قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم خواب سے بیدار ہوئے ہیں اور بیدار ہوتے ہی ابراہیم نے اسماعیل سے ایسی بات کی ہے جو نگاہ پروردگار میں اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے قیامت تک قائم رہنے والے قرآن میں اسے محفوظ کر لیا۔ دامن وقت کو بالکل فرصت نہیں ہے اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ تبلیغ میں زیادہ وقت صرف ہو، پیدر پہ بتائے آپ کے سامان شکلوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور جناب اسماعیل کو پکار کے کہا یا ابت قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بڑا لطیف ترجمہ ہے جو آپ کے سماعت کو حدیع کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، اب بتا تو میرے خواب کو کیسے دیکھتا ہے؟ یہ جو سامعین سامنے کھڑے ہیں یا تو مہربانی کریں اندر تشریف لے آئے یا کرسیوں پہ تشریف رکھ لیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھنے بلند آواز سے بارے دیگر صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ ابراہیم اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تو میرے خواب کو کیسے دیکھتا ہے؟ پلٹ کے جناب اسماعیل نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا خواب آپ نے دیکھا ہے مگر میں آپ کے خواب کو امر پروردگار دیکھ رہا ہوں، آپ وہ کیجئے جو پروردگار نے آپ کو امر کیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اسے کہتے ہیں ایمان، نبی کہہ دے تو یوں مان لیا جائے جیسے ماننے والے نے خود دیکھ رکھا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دامن وقت میں زیادہ فرصت نہیں ہے اور جو خاموش چہرے ہیں اس سے پہلے کہ ذکر مجبور کر دے اختیار ہی سے زبان کی عبادت ہو جائے تو بہتر ہے۔ نبی نے دیکھا ہے، اسماعیل نے نہیں دیکھا، مگر اسماعیل نے ابراہیم کے دیکھے ہوئے پہ یوں یقین کیا ہے جیسے اسماعیل نے خود دیکھ رکھا ہے۔ آپ کا گمان بھی نہیں وہاں پہنچا ہوگا جہاں میں آپ کو لے کے پہنچ گیا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ایمان، جو نبی نے دیکھا ہو بس نبی کہہ دے، اسے یوں مان لیا جائے جیسے بندے نے خود دیکھ رکھا ہو۔ قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا تو کہتا ہے خدا ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بندے مر بھی گئے، بے ہوش بھی ہو گئے، طور بھی چکنا چور ہو گیا،
یہ بری قوم تھی جو نبی سے کہہ رہی تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو نبی کے دیکھے ہوئے پر بغیر دیکھے یقین کر لے، اور بڑا بدبخت ہے جسے منوانے کے لیے نبی کو خود دکھانا پڑ جائے۔ نہیں، میری بات آپ تک نہیں پہنچی جو پریشان ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ، بالکل جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو نبی کے دیکھے ہوئے بغیر دیکھے ہوئے مان جائے، اور بد نصیب ہے وہ جسے منوانے کے لیے نبی کو دکھانا پڑ جائے۔ میں ان کے نصیب کی کیا بات کروں کہ 23 برس بتانے کے بعد بھی محمد کو غدیر میں دکھانا پڑ رہا ہے۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت۔ میرے سامنے ایسے عارفین میرے سامنے تشریف فرما ہے جنہیں آل محمد نے فضائل میں آنسو عطا کی۔ پروردگار سب کو اس نعمت سے نوازے۔ ابراہیم نے کہا اور اسماعیل نے مان لیا۔ ابراہیم نے لٹایا اور اسماعیل لیٹ گئے۔ یہ اسماعیل قربان ہو رہے ہیں امر حجت خدا پر۔ میں یہیں سے آپ کو لے کر کسی اور جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن اسماعیل کا یہ جملہ یاد رہے، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو امر پروردگار ہوا ہے اسے بجا لائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہ اسماعیل کہہ رہے ہیں آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہیں سے میرے ساتھ چلیے، سرزمین مکہ ہے، شہر مکہ ہے، محلہ بنو ہاشم ہے، حویلی مصطفیٰ ہے، اور رضائے پروردگار کے بستر پہ سونے والا مرتضیٰ ہے۔ جو پیچھے رہ گیا وہ شاید تبرک نہ لے پائے۔ زمین مکہ، شہر مکہ، محلہ بنو ہاشم، حویلی مصطفیٰ اور رضائے پروردگار کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں مرتضیٰ۔ باہر ننگی تلواریں لے کے دشمن کھڑے۔ مجھے علی کی پاک استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم۔ شیعہ کتابیں نہیں، اہل سنت کتابیں لکھتی ہیں کہ علی محمد کے کہنے پہ بستر پہ سوئے ہیں، اٹھتے ہی علی نے سجدہ شکر کیا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جو مصیبت میں صبر کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو مصیبت میں شکر کرے اسے ایمان کہتے ہیں۔ جو مصیبت میں صبر کرے۔ سلمان جون صاحب بتائیے ان دنوں میں اس سے بہتر موضوع کا انتخاب کیا ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے قدردان تشریف فرما ہے اور آپ کی فکر سے پہلے مجھے چھوڑنا ہے۔ بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف، جو اونچی آواز نہیں، آپ جو باہر کھڑے ہیں آپ وہاں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل نہ کیجیے جو مجلس دیکھنے آتے ہیں۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے بھی سن سکتے ہیں، زبان کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ شامل اعضاء۔ بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف۔ جو مصیبت میں صبر کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو مصیبت میں شکر کرے اسے امام کہتے ہیں۔ صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، شکر نعمت پہ ہوتا ہے۔ جو مصیبت کو نعمت بناتے اسی کو علی کہتے ہیں۔ جو خاموش ہیں اور ان کے دل نے تسلیم نہیں کیا کہ مصیبت کو نعمت کیسے بناتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رونا مصیبت ہے یا نہیں؟ انہوں نے آپ کے لیے نعمت بنایا ہے یا نہیں؟ حسین پہ گریہ کرنے کے بعد بتائیے عزادار صبر کرتا ہے یا اللہ کا شکر کرتا ہے؟ جو مصیبت کو نعمت میں بدل جناب اسماعیل کو لٹایا، ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا ہے اور اسماعیل کی جگہ خدا نے دمبا بھیج دیا۔
اسماعیل بچا لیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں، یہ جملہ عزاداروں کے نام کر رہا ہوں۔ اسماعیل بچ گئے اور خدا کا بھیجا ہوا دمبا اسماعیل کے کام آ گئے۔ ابراہیم نکلے تھے محبوب کے لیے خون کا نذرانہ دینے، وہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ ابراہیم نکلے تھے محبوب کے لیے خون کا نذرانہ دینے، خدا نے اسماعیل بچا کے دمبا بھیج دیا، تبھی سے فیصلہ ہو گیا تم محبوب کے لیے خون کا نذرانہ دینا، جان بچانا میرا کام ہے۔ میں نے کہا تھا میں نے اللہ کے نام کیا ہے یہ جملہ، میں حضور خطیب بعد میں ہوں، عزادار پہلے۔ مجھے خطابت پہ ناز نہیں کہ ان کی نوکری ہے، مجھے فخر ہے کہ مالکوں نے مجھے عزادار پہلے بنایا۔ تم خون کا نذرانہ دو، زندگی بچانا میرا کام۔ میں نے کائنات میں علی جیسا عبادت گزار نہیں دیکھا۔ علی کائنات میں تنہا ہے، ہست و نیست میں تنہا ہے، ابو طالب کا بیٹا، جس نے آسمان کی طرف بار بار دیکھ کے کہا ہے اے پروردگار ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا لنارک فلیکن وجدتک اہلا للعبادہ۔ پروردگار علی تیری عبادت میں جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے۔ علی تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ میں نے یہ حوصلہ علی کے بعد عزادار کا دیکھا ہے، عزادار بھی سینے پہ ہاتھ نہ جنت کے لالچ میں مارتا ہے نہ جہنم کے خوف سے مارتا ہے، بس یہ حسین اس لیے کرتا ہے کہ حسین کو اس کا ہے پاتا ہے۔ یہ حوصلہ علی کے بعد عزادار نے دیکھا ہے۔ ہر عبادت کا نتیجہ دعا ہے۔ قرآن پڑھو، پڑھنے کے بعد کاسا بڑھا دو۔ جو نماز پڑھے مصلی لپیٹنے سے پہلے کاسا بارگاہ توحید میں بڑھا۔ پروردگار سارا دن روزہ رکھا ہے، اب تو کچھ عطا کر دے۔ پروردگار تیرے گھر کا حج کیا ہے، اب تو کچھ عطا کر دے۔ کتنا خوددار ہے حسین کا عزادار، جو ساری رات عبادت کرنے کے بعد بھی کچھ مانگنا نہیں تھا۔ اگر کوئی مانگنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ حسین ابن علی، یہ داستان قربانی ایک نبی کا خواب ہے جس کی تعبیر کا نام حسین۔ ایک نبی کا خواب ہے جس کی تعبیر کا نام حسین ہے۔ لطف لے سکیں تو دھیمی آواز میں ایک اونچی بات کر کے گفتگو تمام کرو، یہ موڈ نہیں۔ بات اونچی ہے، آواز دھیمی کروں گا تو محسوس ہوگا کہ آپ اونچی بات سننے آئے ہیں یا اونچی آواز سننے آئے ہیں۔ اسماعیل کی جگہ دمبا کٹ گیا۔ ہر کسی کو فکر ہے قربانی 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 قربانی۔ خدا کرے آپ کو توفیق ہو جائے کبھی کسی پڑھے لکھے سے پوچھنے کی کیا ہے قربانی کہتے کسے۔ یہ قربانی ہماری زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں۔ عربی کا لفظ ہے قربان۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ قربان اس شے کو کہتے ہیں جو بندے کو خدا سے قریب کرنے کا وسیلہ بن جائے۔ نہیں پہنچی میری بات؟ جو قرب پروردگار کا وسیلہ بن جائے۔ آپ دمبے ڈھونڈ رہے ہیں کہ قربان ہو جائے، یعنی اسماعیل کے لیے کام آنے والا جانور آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہے۔ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ابراہیم کے بیٹے کے کام آنے والا حیوان اللہ کے قریب کرے اور محمد کے بیٹے کے کام آنے والا اللہ سے دور کرے۔ ممکن
کے بیٹے کے جو حیوان کام آئے وہ تو خدا سے قریب ہے، قریب نہیں تو قربان کیسے؟ اب دمبا کتنا قریب کر سکتا ہے اور ذوالجناح کتنا قریب کر سکتا ہے؟ بتاؤ، اگر فاصلہ ناپ کے نہ بتاؤں تو علی نے اپنا خطیب اور وکیل بنایا ہی نہیں۔ دمبا بھی خدا کے قریب کرتا ہے، دمبا خدا کے قریب نہیں کرتا، دمبا اسماعیل کے قریب کرتا ہے، اسماعیل خدا کے قریب کرتا ہے۔ ذوالجناح کتنا قریب کرتا ہے اور اسماعیل کتنا قریب کرتا ہے؟ میں فرق بتانے لگا ہوں اور فاصلہ ناپ کے بتانے لگا ہوں۔ جتنا قریب اسماعیل کرتا ہے اس سے اتنا زیادہ قریب ذوالجناح کرتا ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں فرق ہے۔ نہیں پہنچی میری بات، نہیں پہنچی میری بات۔ ابراہیم جی آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے، جتنا ابراہیم میں اور محمد میں فرق ہے اتنا ہی اس قرب میں فرق ہے۔ جو فرزند رسول کے کام آ گئے، دنیا ہر وقت دیکھتی رہتی ہے، اب شیعہ نے حیدر کرار پہ الزام تراشیاں ہوتی رہتی ہیں کہ بس یہ شرک کرتے رہتے ہیں۔ ایک پیغام دینے لگا ہوں، آج کی میری ساری گفتگو بھول جائیے گا، اس ایک جملے کو یاد رکھیے۔ میں نے کبھی منبر پہ عقیدے میں الجھاؤ پیدا نہیں کیا۔ جب یہ عزادار اٹھے، سورج کے اٹھے، میں نے ایسی گفتگو کبھی کی نہیں جو سننے والوں کو الجھا۔ شیعہ نے حیدر کرار اگر ذوالجناح کو سلام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک کر رہے ہیں۔ اچھا، ذوالجناح کا احترام کریں تو شرک ہوتا ہے تو پھر کس کا احترام ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا۔ جملہ کہوں؟ جو موڈ ہو تو جملہ کہوں؟ مجھے خدا کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی قسم، مجھے مرتضیٰ کی قسم، اگر خدا کا احترام کیا جائے، احترام کی وجہ سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں چاہیے، آپ سلامت رہیں۔ اگر ایک سامنے بھی باہر موجود ہے اور سماعت کو جانتا ہے تو اس کو پتا ہے میں نے کیا کہا ہے۔ جو کہتا ہے نا خدا کا احترام، خدا کا احترام جیسے ہی کرو گے ویسے ہی مشرک ہو جاؤ گے۔ پہلے یہ جان لو خدا کی عبادت ہوتی ہے، احترام نہیں۔ احترام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احترام ہوتا ہے دو ہم جنسوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا جس کی وجہ سے وہ دوسرے سے ممتاز ہو جائے۔ احترام ہوتا ہی اس کا ہے جس جیسا کوئی اور بھی ہو، یا دوسرا اللہ لاؤ یا مانو، خدا کی عبادت ہوتی ہے، احترام نہیں ہوتا۔ یہ علم کا احترام ہے، اسے سلام کر کے ہم بتاتے ہیں کہ یہ دوسرے جھنڈوں سے ممتاز ہے۔ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچا۔ ذوالجناح کا احترام ہے، یہ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ گلیوں میں چلنے پھرنے والے گھوڑوں سے یہ ممتاز ہے۔ احترام کے لیے کوئی اور بھی ہونا ضروری ہے اور اللہ صرف ایک ہے۔ جو بندے 14 صدیوں میں عبادت اور احترام ہی نہیں سمجھے، انہیں آپ کیا سمجھائیں گے کہ علی ولی اللہ کیا ہوگا؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، یہ بکرے، دمبے، یہ گائے، یہ اونٹ، یہ حدیث نہیں، یہ قرآن ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ خدا کہتا ہے یہ جو قربانی کے جانور یہ میرے شعائر، یہ میری نشانیاں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو ان کا احترام کرے
میں خدا سند دیتا ہوں کہ وہ بندہ دل کا متقی، دمبا زبا کرنے والا متقی نہیں، دمبے کا احترام کرنے والا متقی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یہ خون یہ گوشت اور رحمت للعالمین کا پروردگار ہے، وہ ہندوؤں کا بھگوان نہیں جسے خون کی بلی چاہیے۔ کوئی سمجھا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ وہ رحمت للعالمین کا پروردگار ہے، وہ ہندوؤں کا گنیش نہیں جسے خون کی بلی چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یہ خون یہی رہ جاتا ہے۔ استقبال میں آپ فضا میں اڑ بھی جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو، یہ لہو یہی رہ جاتا ہے، یہ گوشت یہی رہ جاتا ہے، اس تک تو تمہاری نیت اور خلوص جاتا ہے۔ یہ مادی چیزیں یہاں رہتی ہیں وہاں نہیں جاتی، بس ایک ہی حویلی ہے جن کی روٹیاں بھی وہاں چلی جاتی ہیں، جس کا حصہ تھا اس کے بعد یہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور لہو یہی رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، آپ کے مقدس آنسوں کی نظر کرنے لگا۔ ہر عمل کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اگر فلسفے کی جانکاری نہ ہو تو عمل بیکار۔ نماز صرف عمل نہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ۔ حج صرف چکر لگانے کا نام نہیں، اس کے پیچھے ایک فلسفہ۔ جملہ ایسا کہنے لگا ہوں کہ کنائے میں گزر جاؤں گا، تشریح آپ طلب کریں گے تو لطف جاتا رہے گا، تشریح کے بغیر سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا۔ جو بندہ عمل کا مقصد اور فلسفہ نہیں جانتا، وہ قربانی کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ خون زمین پہ بہانے سے کیا فائدہ ہے۔ جس کا حصہ تھا آپ سلامت رہیں، میں تو وفاداروں کے نام جملہ کر رہا ہوں۔ جو قربانی کے مقصد اور فلسفے کو نہیں جانتا وہ کہہ سکتا ہے کہ خون زمین پہ بہانے سے کیا فائدہ ہے۔ تمہارے پاس ایک ہی کہانی ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی۔ مسلمان ہو تو مان لیتے ہو اس لیے کہ قرآن میں لکھا، لیکن اگر کسی دن کسی عیسائی، کسی یہودی، کسی مجوسی، کسی پارسی، کسی دہریے، کسی ہندو نے پوچھ لیا، عقل نہیں مانتی کہ باپ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے، تمہارے پاس دینے کو دلیل کیا ہے؟ دلیل نہ ملے تو 10 محرم آ جانا، تمہیں کربلا والی مائیں بتائیں گی جب حسین کے لیے ہو سکتا ہے تو خدا کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمہیں حسینی مائیں بتائیں۔ ابراہیم کیا کہنے خلیل پروردگار، دوستی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اتنا اختیار عطا کیا ابراہیم۔ ابراہیم نے آواز دی تو کٹے ہوئے پرندے ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پلٹ آئے، مگر کہاں ابراہیم کہاں حسین؟ حسین نے کربلا میں آواز دی تو کٹے ہوئے گلوں سے آواز آئی، لبیک یا ابا عبداللہ۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حسین اس انتہا کا نام ہے جس کی ابتدا کا نام نبوت ہے۔ آپ سب رونے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تشریف فرما ہے، دو جملے سن لیجئے، مخدوم کونین آپ کو دعائیں دے۔ ہم ممبر سے اسباب گریہ فراہم کر سکتے ہیں، آگے سننے والے کا نصیب ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ دنیا عید کی تیاریاں کریں،
اور عزاداروں کے بچے ساری رات لاہور والی بیوی کے مزار پہ برسہ دینے چاہیے. جانتے ہیں سبب کیا؟ جملہ ایک ہی کافی ہوتا ہے، عزادار کے لیے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. جو رو نہ سکے، میں نے کبھی عزادار کو نہیں ڈانٹا، جو رو نہ سکے، جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، وہ سر ضرور جھکائے، کہیں اس کے پہلو میں خون رونے والا خشک آنکھوں پہ گواہ نہ بن جائے. روتے اس لیے ہیں کہ ظالم زمانے نے آل محمد کی عیدوں کو بھی عاشور میں بدل لیا. عید الفطر پہ علی کی بیٹیوں کے بال کھلوائے، عید الضحیٰ پہ بہنیں انتظار کرتے ہیں. زہرا کے لال نے اپنے سفیر کو کوفہ بھیجا تھا، مسلم میرا سفیر بن کے کوفہ جاؤ. کوفہ والوں سے بیعت لے. کوفہ والوں نے خط بھیجے، مسلم ابن عقیل چلے تو اکیلے نہیں چلے، 2 بچے ماں نے تیار کر کے ساتھ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اس درد کو محسوس کریں گے. ماں کا بیٹا مر جائے، میں دعا مانگنے لگا ہوں، میرے ساتھ آمین کہیے. آپ توجہ میری طرف کریں، میں 2 جملے کہنے لگا ہوں. دعا کریں، خدا کرے ماں کا بیٹا مر جائے، کسی ماں کا بیٹا عید سے پہلے گم نہ ہو جائے. جس ماں کا بیٹا مر جائے اسے سکون آ جاتا ہے. ذرا اس ماں سے پوچھئے جس کا عید سے پہلے بچہ گم ہو گیا. مسلم ابن عقیل اکیلے نہیں چلے، 2 بچے ماں نے تیار کر کے بھیجے. قربان کر دیں ہم زندگی اس ماں پر جو جب بھیج رہی تھی تو جانتی تھی کہ یہ واپس نہیں آئیں گے. حسین ابن علی کا سفیر عزادار کوفہ پہنچا، 2 بچے ساتھ ہیں. ایک روایت میں ہے 7,000، ایک روایت میں ہے 11,000. جتنے بھی ہوں ہزاروں میں تھے. مسلم ابن عقیل کے پیچھے سب نے نماز پڑھی. نماز کا سلام ہوا، حسین کے سفیر نے پلٹ کے دیکھا، مسجد خالی تھی. اب مسلم رونے لگے. جانتے ہیں رونے کا سبب کیا ہے؟ اپنی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، کبھی محمد کو دیکھتے تھے، کبھی ابراہیم کو دیکھتے تھے. رات کا اندھیرا، کوفے کا سناٹا. حد یہ ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ ظالموں نے گلیوں کی مشعلیں بھی بجھا دی. ہر کسی نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا. رات کی تنہائی میں، کوفہ کے سناٹے میں، گلیوں میں مسلم ابن عقیل 2 بچوں کو لے کے چل رہے ہیں اور روتے روتے دل میں سوچ رہے ہیں میں تو مارا جاؤں گا، ان بچوں کا کیا بنے گا. جملہ صرف اس کے لیے ہے جو گھر سے رونے آیا ہے، میں تو مارا جاؤں گا، ان 2 بچوں کا کیا بنے گا. چلتے چلتے جس دروازے کے سامنے سے گزرتے ہیں نا، گھر والا دروازہ بند کر دیتا ہے. مسلم میرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا. مسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. چلتے چلتے قاضی شرح کا دروازہ آیا. بس یہی جملہ ہے جس کی زحمت ہے عزاداروں. قاضی شرح کا دروازہ آیا. مسلم ابن عقیل آگے بڑھے، 2 بچوں کو قبر کے پیچھے کیا. قاضی شرح کے دروازے پہ دخل باب کیا. قاضی شرح نے دروازہ کھولا. مسلم ابن عقیل نے دیکھ کے کہا جانتا ہے میں کون ہوں؟ دیکھ کے کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں، تو عقیل کا بیٹا مسلم، تو زہرا کے لال کا سفیر ہے. یہ غربت ہے آل محمد کے. دیکھ کے کہنے لگے اگر جانتا ہے، تجھے پتا ہے میں کوفہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، اگر جانتا ہے مجھے آج کی رات اپنے گھر میں پناہ دے دے گا. عزادار و کائنات نثار کر دے مسلم کی غربت پر. اس نے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر لیا. مسلم تو چاہتا ہے تیرے ساتھ میں بھی مارا جاؤں. عزادار یہ سننا تھا کہ مسلم ابن عقیل نے کمر کے پیچھے سے 2 ہاتھ نکالے، ایک میں محمد کا ہاتھ، ایک میں ابراہیم کا ہاتھ. مسلم ابن عقیل نے کہا اچھا مجھے پناہ نہ دے، ان 2 بچوں کو اپنے گھر پہ رکھ لے. اس نے یہ کہہ کے پھر دروازہ بند کر لیا. مسلم تو چاہتا ہے تیرے بچوں کے ساتھ میرے بچے بھی مارے جائے. ہائے غربت مسلم ابن عقیل کی. جب مسلم ابن عقیل نے یہ سنا ہے نا، مسلم نے 2 بچوں کو قاضی شرح کی دہلیز پہ بٹھا دیا اور قاضی شرح کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا قاضی میرے بچوں کو پناہ نہ دے، بس اتنی مہربانی کر دے، جب میں گلی کا موڑ جاؤں پھر میرے بچوں کو دہلیز سے اٹھا دینا. ابھی مسلم نے موڑ نہیں مڑا تھا کہ قاضی نے 2 بچوں کو
یہ بچے کہاں کہاں سفر کرتے رہے. ایک مومنہ گھر لے گئی. سارا منظر آپ کے سامنے ہے. میں آخری منظر پیش کرنا چاہتا ہوں, پھر جی بھر کے شام والی لاہور والی بی بی کو فرصت دینا. یہ مومنہ گھر لے آئی. اس مومنہ نے کھانا کھلایا. دونوں بچوں کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا. اس کا ظالم شوہر آ کے پوچھتا رہا. اس مومنہ نے نہیں بتایا. عزاداروں دونوں بچے سو گئے تھے. یا اچانک چھوٹا بیدار ہوا اور بڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا, بھیا ابھی رسول اللہ خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے پریشان نہ ہو, میں تمہیں لینے آیا ہوں. عزاداروں اس کی آواز ظالم کے کانوں پہ پڑ گئی. دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑ کے لا کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. ساری رات ستون کے ساتھ بندھے رہے. عزاداروں صبح کے وقت دروازے گلیاں کے